یہ جو بھی حال ہی میں واقعہ پیش آیا جڑاں میں، جہاں پر عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو جلایا گیا، یہ بھی ہمارے معاشرے کی جو ایک سختی کا پہلو ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اب یہ جو سخت پہلو ہمارے معاشرے میں جو بھی پریویل کر رہا ہے اسلامی معاشرے میں، ہمیں اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سخت پہلو آیا کہاں سے؟ کیا ہمارا دین اس میں کوئی سختی کی گنجائش ہے، یا وہ سختی کرنے کی طرف ہماری رغبت دلاتا ہے؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین میں تو واضح حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے، اور ہدایت کو جو ہے وہ گمراہی سے علیحدہ کر دیا، قد تبین الرشد من الغی کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ تو نرمی کا قائل ہے۔ حضور علیہ السلام کو بھی جب اپنے دین کے پرچار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے ہر صورت تمام لوگوں کو جو پیغام دیں گے ان لوگوں کو اس کے عوض آپ نے مسلمان بھی کرنا ہے یا دائرہ اسلام میں بھی داخل کرنا ہے، بلکہ واضح فرما دیا گیا کہ آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہے آپ نے یہ پیغام آگے پہنچانے کا کام کرنا ہے۔ آپ نے قطعاً کسی کو مسلمان نہیں کرنا، یا آپ کے اوپر یہ بائنڈنگ نہیں کہ آپ نے دائرہ اسلام میں داخل کرنا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی سختی ہوتی اسلام میں کہ ہر صورت اس کو آپ نے دائرہ اسلام میں داخل کرنا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام یہ کام فتح مکہ کے موقع پر کرتے، جہاں پر آپ کے پاس طاقت بھی تھی، دیگر معاملات بھی تھے، کفار بھی آپ کے سامنے تھے، اور کفار بھی وہ بولے تھے جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا، آپ کو لہو لہان تک کیا۔ تو ان کے لیے تو حضور علیہ السلام کا ایک سخت آرڈر آنا چاہیے تھا کہ ان کی تمام جو عبادت گاہیں ان کو جلا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہمارا جو کانسیپٹ قرآن کریم میں دیا گیا ہے وہ عالمین کے ساتھ دیا گیا ہے۔ جب اللہ کا ایک پوسچر کریٹ کرنے کی کوشش کی تو رب العالمین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ عالمین کے لیے رب ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو انٹروڈیوس کیا گیا تو آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا، یعنی کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اب عالمین میں صرف مسلمان نہیں آتے، بلکہ اس میں کرۂ ارض کی تمام مخلوقات آتی ہیں، خواہ وہ جن ہو، انس ہو، یا کوئی اور حشرات الارض میں سے ہو۔ تو جو نبی حشرات الارض کے لیے بھی رحمت کے بن کر آیا، تو اب اس نبی رحمت کا جو دین ہوگا، کیا اس میں اتنی سختی ہوگی کہ وہ کسی کے دین کو برداشت نہ کرے، کسی کے مذہب کو برداشت نہ کرے، اور ان کی عبادت گاہوں کو اس طرح جلا دی جائے؟ قطعاً ہمارے اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں تک اتنی نرمی کا عندیہ دیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو آپ فرعون سے بات کرنے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا، کہ کوئی معلوم نہیں کہ وہ آپ کے نرم رویے کو دیکھتے ہوئے ہدایت پا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس حد تک نرم ہے۔ اب وہ ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بڑا واضح الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اب یہاں پر بندے کو کیٹیگرائز نہیں کیا گیا کہ وہ بندہ کون ہے، صرف ایک اشارہ دیا گیا ٹورڈز جو اشرف المخلوقات ہے انسان، اس کی طرف، کہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہوتی ہے وہ بڑی لینینٹ ہوتی ہے، اس کے پاس ایک نرمی والا کونا موجود ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو میری مخلوق میں نے پیدا کی ہے۔ لیکن بڑا آسان سا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ کن فیکون کے تحت کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک بڑا سافٹ طریقے سے اس معاملات کو لے کے چلے، اور کوشش کی کہ یہ جو میری مخلوق ہے جس کو میں نے پیدا کیا ہے یہ ہدایت پا جائے۔ تو ہدایت کو بھیجتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی کا عنصر رکھا، اور یہ بتایا کہ میں عالمین کا رب ہوں، اور جس کو بھیجا اس کو بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جو بھی حضور علیہ السلام کا پیروکار ہے، جو حضور علیہ السلام سے عشق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، حضور علیہ السلام سے محبت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ آپ حضور علیہ السلام کی شخصیت سے پیار کریں، بلکہ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ ان کے قول و افکار سے بھی پیار کریں، ٹھیک ہے، آپ ان کے فعل سے بھی پیار کریں، آپ ان کے کردار سے بھی پیار کریں، اور کوشش کریں کہ ان کے افعال کو، ان کے اعمال کو اور ان کے کردار کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو پھر حضور علیہ السلام کا تو یہ فعل نہیں تھا، حضور علیہ السلام کا نہ یہ قول تھا، نہ یہ آپ کا قرار تھا، اور نہ ہی آپ کا کردار تھا۔ آپ نے تو جہاں پر مظالم کی ضرورت پڑتی بھی تھی، جہاں پر اس کو لازمی ہونا بھی چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ناحق کیا اور آپ کو لہولان کر کے مختلف شہروں سے نکالا گیا،
تو ایسے میں تو حضور علیہ السلام کی سختی جائز بنتی تھی، لیکن جب نبی رحمت نے وہاں پر سختی کا عندیہ نہیں دیا، وہاں پر سختی نہیں کی، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ان کے محبین ہیں، ان کے عاشقین ہیں، یا ان کے پیروکار ہیں، ان کی امت کا حصہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو اگر فالو کرنا ہے تو ہم ان کو اس طریقے سے فالو کریں کہ ہم پھر اپنے اندر بھی وہی نرم رویہ پیدا کریں، نہ کہ ہم سختی کی طرف جا کے حضور علیہ السلام کی قول کی بھی نفی کریں، آپ کی اقدار کی بھی نفی کریں اور آپ کے کردار کی بھی نفی کریں۔